آپ تمام دوستوں سے ایک وعدہ کراتا ہوں اور درخواست پیش کرتا ہوں، کیا خیال ہے آپ قبول کریں گے؟ اوپر سے انشاءاللہ یاد دیں وہ یہ کہ ہر روز ایسی محفلیں اور صبح ایک محفل ہم لگنگ سے ہو کر اب یہاں پہنچے، لیکن یہ ہمارے عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ یہ محفل ساری رہے گی۔ تو جب میں اپنے معذورات اپنے گفتگو کو ختم کروں تو آپ میں سے کوئی بھی نہ اٹھے، اپنی گزارشات آپ کی گوش گزار کروں گا، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ تو یہی وعدہ ہے آپ سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی آدمی اٹھے بھی نہیں، مجھے تھوڑا سا راستہ دے دینا کہ میں پھر اجازت آپ سے لوں گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں تاکہ سب کی حاضری ہو جائے۔ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم، یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا
سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دوست محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ پھر اپنے آقا مولا کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھے صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ نعمتیں بانٹتا، نعمتیں بانٹتا، جسم تو ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا، جسم تو وہ ذیشان گیا، ساتھی ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھی ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا، جسم تو وہ ذیشان گیا، جان و دل ہوش و خیرات سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرات سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا، جسم تو وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق واجب الاحترام، قابل صد احترام، شمع جمال مصطفی کے پروانوں، گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں، اللہ رب العزت آپ تمام دوستوں کو اس عظیم و شان محفل کے اہتمام پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے عزیز عبد الرحمن اور ان
ان کے دوست و احباب نے، ان کے بلادری والوں نے، ان کے شہر والوں نے یہ جو عظیم الشان عظمت والی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ذکر مصطفیٰ کی اس محفل کا اہتمام کیا، اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کے صدقے سب کو قدم قدم پہ کامیابیاں بھی عطا فرمائے اور اس عظیم و شان محفل کی برکات سے سبھی کو مالا مال فرمائے۔ سیدی امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ رحمہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر آقا دو جہاں کے خصوصیات کا ذکر کیا جو صرف اور صرف ہمارے نبی کو عطا ہوئی۔ وہ خصوصیات کسی اور نبی کو نہیں عطا کی گئی۔ بہت ساری خصوصیات کا سیدی امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ نے ذکر کیا۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس زمین پر، اس کائنات میں قدم رنجا فرما ہونے پر پوری زمین کو پاک کر دیا گیا، ورنہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، رسولان اعظام تشریف لاتے رہے، کسی کو یہ خصوصیت نہیں ملی، اور یہ ملی تو ہمارے نبی کو عطا کی گئی، ہمارے رسول کو عطا کی گئی، اس رحمت للعالمین نبی کو عطا کی گئی، جو صرف ایک شہر کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک طبقہ کے لیے نہیں، ایک خاندان کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے اللہ کے نبی بن کر آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما کہ میرے لیے اللہ رب العزت نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، ورنہ پہلی امتوں میں یہ خصوصیات نہ تھی، کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں ملی جب تک کہ وہ اپنے عبادت گاہ میں جا کر اللہ کی عبادت نہ کرتا، اور جب تک ان کی امتیں، ان کے ماننے والے اپنی عبادات میں جا کر، وہ جو عبادت گاہیں تھیں ان میں جا کر عبادت نہ کرتے تو پھر وہ مقام نہ ملتا، لیکن ہمارے آقا و مولا کو رب نے یہ شان عطا فرمائی، یہ عظمت عطا فرمائی۔ حضور پیدا تو مکہ المکرمہ کی اس سرزمین اور شہر میں، مگر پوری کائنات کی زمین کو رب العزت نے پاک کر دیا۔ اگر کوئی اپنی کسی مجبوری کے تحت اپنی زمین میں ہل چلا رہا ہے، سفر پہ جا رہا ہے، عبادت کا، نماز کا وقت ہو گیا، تو اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ اس کے پاس اگر پانی بھی نہیں تو وہ تیمم کر لے، اسی مٹی پر ہاتھ مار کر، اس طرح ہاتھ جھاڑ کر اپنے چہرے پہ ہاتھ مارے، پھیرے، اور پھر اپنے بازوؤں پر، تو حضور نے فرمایا صرف اس کا ظاہری یہ بشرا ہی پاک نہیں ہوگا بلکہ اندر کی ہڈیاں بھی پاک ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے آقا مولا کو رب العزت نے خصوصیت بخشی، تو رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے شہر مکہ کی قسم، کیوں؟ فرمایا اس لیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ،
اے حبیب اس شہر مکہ میں تم چلتے ہو، ان کی گلیوں میں تم چلتے ہو، چلے تو سارے نبی، چلے تو سارے رسول، مگر ہمارے نبی کی چال ہی جدا ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر اے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ چلے آدم صفی اللہ بھی، چلے حضرت نوح نجی اللہ بھی، چلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی، اور چلے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی، موسیٰ کلیم اللہ بھی، عیسیٰ روح اللہ بھی، مگر کسی کی چال پہ اللہ نے قسم یاد نہ فرمائی۔ ایک ہمارے آقا مولا ہیں، ایک ہمارے شان والے نبی، عظمتوں والے نبی، کہ جن کی گلیوں میں قدم رکھنے پر رب العزت ان گلیوں کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ سیدی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہے کلام الہی نے کھاہی شہا، ہے کلام الہی نے کھاہی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم کہ ان گلیوں میں تم چلتے ہو۔ ابھی برادران زیوکار آقا دو جہاں سیاح لامکاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات میں اس کائنات کے اندر تشریف نہ لائے، حضور کا نور تو سب سے پہلے ہی جگمگا رہا تھا۔ آقا کا نور تو سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا جبکہ جبریل نہ تھے، میکائیل نہ تھے، اسرافیل نہ تھے، عزرائیل نہ تھے، نہ جنت نہ دوزخ نہ آسمان نہ زمین، کچھ بھی نہ تھا۔ اس وقت بھی ہمارے آقا کا نور جگمگا رہا تھا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ابھی آقا اس کائنات میں قدم رنجا فرما نہ ہوئے، مکہ پاک کی سرزمین پر حضور نے ابھی قدم رنجا فرما نہ ہوئے، مدینہ پاک کا تو ابھی کوئی نام و نشان تک نہ تھا، فقط زمین تھی شہر مدینہ کی، کوئی مکان، کوئی آبادی اور کوئی کسی قسم کا کوئی گھر، کوئی کھیتی، کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، ابھی آقا تشریف نہ لائے، ابھی مکہ میں پیدا ہی نہیں ہوئے، اور پھر مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ کی سرزمین پر حضور نے قدم نہ رکھا، تو رب نے منسوب کیا نا میرے محبوب کی شہر کی زمین ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں پرواز کر رہا تھا۔ سلیمان پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، بڑی شان والے نبی، بڑی عظمت والے نبی، آپ ہوا کے کندھے پہ اپنے تخت کو رکھے ہوئے فضا میں، ہواؤں میں تخت جا رہا ہے کہ آپ کی طرف وحی آئی، سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین وحی لے کر آئے کہ اے پیغمبر خدا، اے سلیمان نبی، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے تخت کو زمین پہ لے آؤ۔ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں جو لکھ رہی ہے۔ مفادات یومیہ میں
تھانوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جن کو حضور کی بارگاہ کی حضوری نصیب ہے، جنہیں ہر روز والدعا کے مکھ والے کی زیارت ہوتی ہے، جنہیں ہر روز واللیل کی زلف والے کا دیدار ہوتا ہے، ہر روز حضور کی بارگاہ کی حاضری۔ وہ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان نبی کو حکم ہوتا ہے پیارے پیغمبر اپنے تخت کو زمین پہ لے آؤ۔ کہاں سے اڑ رہا تھا؟ مدینہ کے اس سرزمین سے گزر رہا تھا کہ ابھی تو کوئی آبادی بھی نہ تھی، ابھی تو کوئی گھر بھی نہ تھا، ابھی تو کسی انسان نے وہاں اپنا ڈیرا نہ بنایا، فقط منسوب تھی، اللہ کے علم میں یہ بات تھی، اللہ جانتا تھا کہ یہی وہ زمین کا حصہ ہے، یہی وہ زمین کا ٹکڑا ہے جہاں میرا رسول، میرا حبیب جو باعث تخلیق کائنات ہیں قدم رنجا فرما ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت زمین پہ جب اتارنے کا حکم دیا، ہوا نے زمین پہ آپ کے تخت کو رکھا، حکم ہوتا ہے اے پیارے پیغمبر، اے سلیمان اب اس زمین کے حصے پر پیدل چلیں، اب پیدل چلیں۔ اور میرے سید امام احمد رضا اسی بات کو تو فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی۔ برادرانی زیبا سلیمان علیہ السلام پیدل چلنے لگے، پیدل چلنے لگے، پیدل چلنے لگے، چل رہے ہیں پیغمبر خدا، چل رہے ہیں جن کے ماتحت ہوائیں بھی ہیں، جن کے کنٹرول میں جن بھی ہیں، فضائیں چرند پرند ان کے تابع فرما بردار ہیں، اور سلیمان پیغمبر زمین پہ چل رہے ہیں، اللہ کا حکم ہوا۔ ایک جگہ پہنچے تو اب رب کے حکم سے پھر سلیمان علیہ السلام کو یہ آرڈر ملتا ہے کہ پیارے پیغمبر اب اپنے تخت پہ بیٹھو اور فضا میں اپنے تخت کو جہاں لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس میں راز کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، کیوں مجھے زمین پہ میرے تخت کو زمین پہ اترنے کا حکم دیا، پھر مجھے کیوں زمین کے اس حصے اس ٹکڑے پر پیدل چلنے کا حکم دیا۔ بارگاہ قدس میں جب عرض کیا ادھر سے جواب ملا پیارے پیغمبر ہاں یہ زمین کا ٹکڑا، یہ زمین کا حصہ وہ ہے جس پہ میرے رسول نے قدم رکھنا ہے۔ اس حصے پر زمین کے سینے پر میرے رسول نے قدم رکھنا ہے، میرے حبیب نے قدم رکھنا ہے۔ اے میرے پیارے پیغمبر اگر اس نبی کو اس کائنات میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا، نہ تمہارا اس دنیا میں آنا ہوتا، نہ کائنات کو وجود ملتا، نہ میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا۔ اور اس حدیث کو جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ رب نے فرمایا میں اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا، کائنات کو وجود تک نہ عطا کرتا۔ ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ہمارے نبی کی عظمتیں، شان، حضور کی رفعتیں، آپ کی بلندیاں، بات یہ ہے دوستو میرے نبی نے فرمایا اے میرے یار ابو بکر، سارے صحابہ میں شان والے
عظمتوں والے احتجاج تبرسی والے بھی لکھتے ہیں، کالے رنگ کی کتاب ہے، لکھتے ہیں کیا کہ جب ابو بکر صدیق حضور کی ظاہری حیات کے بعد خلافت کی مسند پہ جلوہ فرما ہوئے، میری بات غور سے سنیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور ابو بکر صدیق سے عرض کرتے ہیں، اے ابو بکر اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ آپ کے ہاتھ پر میں علی بیعت کروں۔ ہمارا پیر ابو بکر صدیق وہ ہے جن کے ہاتھ پر مولا علی بھی بیعت کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حضور نے فرمایا ابو بکر اے میرے یار، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب حضور کی حقیقت کو ابو بکر صدیق بھی نہیں جان سکے، پھر آج کا کون سا ایسا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نجد کا بے قرار پتھر کیسے پہچان سکتا ہے؟ جبکہ ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے متعلق صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اے لوگو، جو کچھ رب نے میرے سینے میں رکھا، جو کچھ رب نے میرے سینے میں رکھا، وہ سارا کچھ میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں رکھ دیا۔ جو کچھ رب نے میرے سینے میں رکھا، فرمایا وہ سارا کچھ میں نے ابو بکر کے سینے میں رکھ دیا۔ ارے جن کے سینے کو حضور نے فرمایا اے ابو بکر تیرا سینہ وہ سینہ ہے جس کو رب نے ایسا روشن کیا، جس کے اندر ایک ایسا راز رکھا۔ امام غزالی حیالون میں فرماتے ہیں رب کے رسول نے فرمایا لوگو، ان کے دل میں ایک ایسا راز ہے جس کے سبب یہ سب پر فوقیت لے گئے۔ حضور فرماتے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا بولیں کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیں حضرت شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو رب نے وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ شان دی کہ وہ رب ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنے محبوب کو کیا شان عطا کی۔ آقا دو جہاں سیاح لامکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام نے ام معبد کے گھر میں قدم رکھا، اور یہ کون لکھ رہے ہیں؟ اہل حدیث کے بہت بڑے امام ہیں جن کا نام ہے نواب صدیق حسن بھوپالی۔ میری عادت ہے کہ تاکہ دوست آسانی ان کے لیے ہو جائے، وہ اپنی کتاب الشمامۃ الانباریہ میں مولد خیر البریہ لکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں ہجرت کی ان ایام میں جب کہ حضور کا گزر ام معبد کے گھر کے قریب سے ہوا، حضور کا گزر ام معبد کے گھر کے قریب سے ہوا، تو حضور نے فرمایا ابو بکر، ایک دن ایک ساتھی کہنے لگا تم ہر تقریب میں ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے ہو، تو میں نے کہا میرا پیر جو ہے، میں نے کہا میرا پیر ہے نا،
تو جب مرید اپنے پیر کا ذکر کرتا ہے نا تو اس کا دل وہ سرور حاصل کرتا ہے، دل وہ روشن ہوتا ہے. جبکہ ہمارا دل مسرور ہوتا ہے، کیا پیر کا دل مسرور نہ ہوتا ہوگا؟ سبحان اللہ. میں نے کہا بھائی بات یہ، جب میں اپنے دادا حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نا، مرید ہوا، تو مجھے دادا جی حضور فرمان لگے بیٹا میں نے تو جب ابو بکر صدیق کے حوالے کر دیا. تو میں نے کہا میں کیوں نہ ابو بکر صدیق کی تعریف کروں، میرے پیر ہیں نا، میرے پیر ہیں، پھر میں کیوں نہ ان کی تعریف کروں. اور یہ کر رہا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. تو حضور علیہ السلام کے قدم کی شان بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ام معبد بعد میں مسلمان ہوئی، اسلام لے آئی. حضور علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ان سے پوچھو گھر میں کچھ ہے کھانے کو. یہ نواب صدیق حسن بھوپالی لکھ رہے ہیں. جب گئے تشریف لے گئے، دیکھا ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہیں، بوڑھی ماں بیٹھی ہے، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے، اور ایک لاغر کمزور نحیف قسم کی ایک بکری بیٹھی ہے. آپ نے پوچھا کہ اماں جی گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ کہا اے میرے معزز مہمانوں گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو. حضور علیہ السلام ساتھ تھے نا. جب ابو بکر صدیق نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر ان کو وہ سامنے جو بکری بیٹھی ہے کیا اس کا دودھ نہیں ہے؟ کیا اس کا دودھ نہیں ہے؟ جب پوچھا تو اس نے عرض کیا ام معبد نے یہ وہ بکری ہے جو اپنے ریوڑ کے ساتھ جا نہ سکی. یہ وہ بکری ہے جو اپنے ریوڑ کے ساتھ جا نہ سکی. ارے میرے مبارک مہمانوں، اے میرے معزز مہمانوں، اگر اٹھنے کے قابل ہوتی تو کچھ نہ کچھ قدم اٹھاتی اور چلنے کی کوشش کرتی. اگر چلتی تو پھر ریوڑ کے ساتھ اپنے اس چراگاہ میں پہنچتی. نہ یہ اٹھ بھی نہیں سکتی اور یہ چل بھی نہیں سکتی. اس کے جسم میں، اس کے تھنوں میں کب دودھ ہے؟ کہا کہ اس کی ہڈیوں میں رس بھی نہیں، اس کا تو چمڑا بھی خوش. حضور نے فرمایا ان سے پوچھو تیری طرف سے اجازت ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. برادران ذی وقار حضور نے فرمایا ان سے پوچھو ہاں تیری طرف سے اجازت ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا ہاں میری طرف سے تو کھلی اجازت ہے. اب حضور علیہ السلام جو ان کے اس غریب خانہ میں جس کے اوپر غربت چھائی ہوئی تھی، جس کے در و دیوار سے غربت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، اور جس کا گھر ایک غربت کا، ایک غریبی کا ایک گہوارہ تھا، جب حضور اس کے گھر میں قدم رکھتے ہیں وہ اچانک دیکھتی ہے گھر کا منظر ایک نرالا ہو جاتا ہے، گھر کا منظر ایک نکھر جاتا ہے. گویا کہ جس سمت وہ ذی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. بپا نالے عبودیت بسر تاج الوہیت. محمد یا فرماتے بپا نالے حضور کے قدموں کی برکت، آقا کے قدموں کی برکت. فرماتے بپا نالے عبودیت بسر تاج الوہیت. خدا یکتا کی
یکتائی کا نقشہ بن کے نکلیں گے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے. قیامت میں اگر مان گیا، فرمایا ان سے پوچھی اجازت ہے؟ جی میری طرف سے اجازت ہے. اب حضور قدم رکھتے ہیں آگے. یہ تو میں آپ کو عبارت سنا رہا ہوں الشمامۃ العنبریہ کی. اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور عبارت ہے جسے قاضی ایاز علیہ رحمہ نے اپنی کتاب شفا شریف میں نقل کیا ہے کہ حضور اپنے گھر میں، آقا کے گھر میں ایک بکری تھی. سبحان اللہ. حضور کے گھر میں ایک بکری تھی. جب آقا کا اس کے پاس سے گزر ہونا ہوتا اور وہ بیٹھی ہوتی، حضور کو دیکھتی تو کھڑی ہو جاتی. بھائی بہیر والوں، یہ تو بات صحیح نہیں ہے نا؟ سبحان اللہ بلند آواز سے کہنے. ہمارا ایک شیر پیچھے بیٹھا ہے، ہمارا شیر بیٹھا ہے مقصودیہ غوثیہ کا. یہ شیر ہے، ہمیں فخر ہے. تو برادران ذی وقار، ان شاگردوں کو میرا احساس ہے کہ بوڑھا ہمارا استاد ہے تو تھکاوٹ ہوتی ہے، تو شاید نے کہا نہیں، آپ نے بے شک آپ حاضری لگوائیں اور آپ بے شک جا سکتے ہیں. اس لیے میں نے پہلے درخواست کی خدمت میں پیش کی، کوئی بھی نہ اٹھے، کوئی بھی نہ جائے، یہیں بیٹھا ہے. عرض یہ کر رہا ہوں، حضور جب اس بکری کی طرف چلے، اب اس نے دیکھا نا حضور کے چہرے والضحیٰ کو. سبحان اللہ کہنی ہے، اور کہنے میں بڑی برکت ہوتی ہے. آقا خوش ہوتے ہیں کہ میرے عاشق میرا ذکر سن کر مچل رہے ہیں. میں مریض عشق رسول ہوں، جو کرو تو یہ دوا کرو. کوئی نام خیر البشر کا لو، کوئی ذکر خیر الہدا کرو. وہ بکری ہے، اس نے دیکھا والدعا کے مکھ والے، اس نے دیکھا واللیل کی زلف والے. ان کا میرے پاس آنے کا ارادہ ہے. اللہ، ان کا میرے پاس آنے کا ارادہ ہے. جب حضور کو دیکھا نا، جو چل بھی نہیں سکتی، بیٹھنا بھی مشکل ہے اس کے لیے، اس کے جسم میں کوئی ذرا سی بھی طاقت نہیں. حضور کو دیکھا تو گئے کرنٹ لگا، فوراً کھڑی ہو گئی اور ایسی کھڑی ہوئی اس طرح تندرست جانور بھی کھڑا نہیں ہوتا، جیسا کہ اس بکری کی نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑی، چہرے والدعا پہ پڑی، اور جیسا حضور کا چہرہ دیکھا فوراً کھڑی ہو گئے اور کہا کہ یہ تو وہ ہستی ہے جو رحمت للعالمین ہے. حضور قریب آئے، حضور قریب آئے تو آپ نے اس کی پشت پر اس طرح ہاتھ پھیرا. حضور کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ اس بکری کے تھنوں میں، اس کی کھیری میں دودھ بھر گیا، اور اتنا دودھ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے بوڑھی عورت برتن لے آؤ. اس کو چھوٹا سا برتن لے آئی ہوگی، جب آپ نے دعا وہ بھر گیا. پھر آپ نے اور منگوایا، وہ لے آئی تو وہ بھی بھر گیا. کیوں نہ بھرے؟ ایک دودھ کا پیالہ تھا، چھوٹا سا پیالہ تھا دودھ کا، 70 صحابہ نے پی لیا، اس میں سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا. کہ رب نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر. اب کس چیز کو کوثر سے نکالیں گے؟ کس چیز کو کوثر سے نکالیں گے؟ وہ بھی بھر گیا برتن. پھر اور منگایا، وہ کچھ بڑا ہوگا اس سے، وہ بھی بھر گیا. پوچھا اور کچھ نہیں، اور کوئی برتن نہیں. اتنی غربت کا دور تھا، اور برتن نہیں ہے. آقا دو جہاں نے فرمایا ان کو کہو یہ لے جائے. وہ لے گئے. میرے استاذی المحترم حضور ضیاء النبی شریف کے اندر اس منظر کو بڑے عجیب انداز میں لکھتے ہیں. لمبا وقت ہے، لمبی بات ہے.
کیسے اس نے حضور کی آنکھ کا ذکر کیا، کیسے اس جنگل کی رہنے والی عورت نے حضور کی پیشانی کا ذکر کیا، کیسے اس جنگل کے اندر رہنے والی اس بوڑھی عورت نے حضور کے ہاتھ کا، آپ کے سراپے کا اور آپ کی گفتار کا، کہ بولتے ہیں تو بولتے کیسے ہیں، چلتے ہیں تو چال کیسی ہے، دیکھتے ہیں تو دیکھنے کا انداز کیسا ہے. ان کی قامت نہیں قیامت ہے، شور معاشر کو ہم نے دیکھ. نواب صدیق حسن بھوپالی کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں ایک خشک درخت، جو انہیں بھی علم نہ تھا کہ یہ درخت ہے کس چیز کا، جلا ہوا، بالکل اس کی جڑیں بھی بالکل جلی ہوئی، اور حضور نے اس کی جڑوں کے قریب بیٹھ کر، اس تنے کے قریب بیٹھ کر آپ نے وضو فرمایا. حضور نے وضو کیا، ہاتھ مبارک سے پانی ہو کر اس درخت کی جڑوں میں آیا تو اس کے اندر جان آ گئی، اس کے اندر جان آ گئی. اب وہ صرف جان ہی نہیں، اب وہ تنا اس کے اندر سے شاخیں پھوٹنے لگی. صرف شاخیں ہی نہیں، نواب صدیق حسن بھوپالی لکھتے ہیں کہ اسی لمحے پتے بھی آنے لگے. صرف پتے ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر پھل بھی آ گیا، اور پھل پتوں کے اندر نواب صدیق حسن لکھتے ہیں یہ رب نے خصوصیت رکھ دی کہ اگر کوئی بیمار جانور کو ایک پتا کھلایا جاتا تو وہ جانور تندرست ہو جاتا. اگر اس کا پھل کوئی انسان کھاتا تو لا علاج بیماری کا وہ مریض وہ بھی صحت یاب ہو جاتا، وہ بھی صحت یاب ہو جاتا. حضور کی قدم کی برکت ایک اور میرے ذہن میں آ رہی بات، میں زیادہ وقت نہیں لیں گا، بس آخری بات ہے. مکتوبات شیخ الاسلام میں ہے، جو ان حضرات کی 5ویں مولوی ہیں، امام ہیں، جنہیں وہ اپنا امام سمجھتے ہیں. نام ان کا ہے حسین احمد. حسین احمد ان کا نام ہے. ان کے مکتوبات کو جمع کیا گیا، اس میں کہتے ہیں کہ میں سخت بیمار ہو گیا اور دیوبند کے ہسپتال میں مجھے داخل کرایا گیا. کہاں کرایا گیا؟ بولتے نہیں ہو. ہسپتال اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی نہ لے جائے. سب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. کہتے میں بیمار ہوا، مجھے 2 احباب لے گئے ہسپتال میں. ڈاکٹر نے بہت علاج کیا اور یہاں تک کہ ان کی دوائیاں ختم ہو گئیں. نہیں، لا علاج مجھے کر دیا. انہوں نے مجھے بولو لا علاج کر دیا. اب جب ادھر سے منہ لوگوں نے پھیر لیا تو میں نے اپنا منہ مدینہ کی طرف کیا. حسین احمد مدنی صاحب کہتے ہیں میں نے اپنا چہرہ، اپنا منہ مدینہ کی طرف کیا. کیوں؟ انہیں کہا تھا قاسم نانوتوی صاحب نے کہ جب مشکل پڑے نا تو یہ کہا کرو کرم کر اے کرم احمدی. یہ لکھا کہاں ہے؟ میں نے بڑا تلاش کیا، آخر مجھے فیصل عباسی قصیدہ پورا مل گیا. یہ پورا قصیدہ مجھے مل گیا فیصل عباسی. اس میں لکھتے ہیں کیا؟ کرم کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کا. یا رسول اللہ آپ کے سوا میرا اور کوئی نہیں ہے. آپ کرم نوازی فرمائیں کون سی دیر لگتی ہے، کون سی دیر لگتی ہے؟ کوئی دیر نہیں.
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کو رب نے شان دی، آپ کو رب نے عظمت عطا کی کہ مشکل میں اگر کوئی امتی ہو تو حضور آپ اس کی مدد کو اسی لمحے پہنچتے ہیں۔ حسین مدنی صاحب لکھ رہے ہیں، آج بھی ان کے مکتوبات ایک کتاب کے شکل میں موجود، میں نے خود خریدی یہ کتاب اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، زبان سے پڑھا اور ہاتھوں سے کتاب کو کھولا۔ کیا کہ جب ڈاکٹروں نے کہا کہ اے مولانا تمہارا کوئی علاج نہیں، اب یہ کہ اپنی زندگی کے بس دن گزارو، تو حسین مدنی کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنا رخ مدینہ کی طرف کیا۔ اے اللہ کے حبیب، بصیری جب بیمار ہوئے تو آپ قدم رجا فرما ہوئے، آپ کے قدموں کی برکت سے، آپ کے ہاتھ کے لمس سے بصیری کا فالج دور ہو گیا، بیماری دور ہو گئی۔ آقا میں بھی تو آپ کا غلام ہوں، مجھ بھی تو کرم فرمائے۔ کہتے ایسا جب یہ میں نے اپنا استغاثہ پیش کیا، میری آنکھ لگی، اور آنکھ لگنے کی دیر تھی کہ وہ محبوب کبریا خواب میں میرے پاس جلوہ فرما ہوئی ہے، خواب میں میرے پاس جلوہ فرما ہوئی ہے، اور آتی کہا حسین احمد کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ڈاکٹر نے علاج کر دیا، بیمار ہوں۔ فرمایا حضور نے ایسے ہاتھ پھیرا، حضور نے ایسے ہاتھ پھیرا، میری بیماری گئی۔ برادران ذوالفقار، آقا کے ہاتھوں میں برکت، حضور کے قدموں میں برکت، اور کیا کہاں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میں بھی کر لوں چراغاں یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، ہم سب کو آقا دو جہاں کے قدموں کی حاضری نصیب فرمائے، آقا دو جہاں کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے، اور ہمارے عزیز محمد شاہد کو اور برکت عطا فرمائے۔ میری دلی دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس مجاہد کو بلندیاں عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے عزیز ہیں، عبد الرحمن عبد الرحیم بیٹھا ہے، اور جتنے بھی ہمارے عزیز پڑھتے ہیں، جو پڑھ کر چلے گئے ہیں، سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو، صرف مولوی ہی نہیں، اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وعدہ یاد ہے بھائی، آپ مہربانی کرنا کوئی بھی نہ اٹھے، آگے ہمارے یہ دوست اپنے